آج دیکھو ایک پوسٹ آئی ہے, ایک فنکارہ تھی, ڈراموں میں آیا کرتی تھی, سیاست ٹی وی نے یہ پوسٹ چلائی ہے. محترمہ کی ڈیتھ ہو گئی, لاش میں جو بدبو تھی نا اس سے پتا چلا کہ ڈیتھ ہو گئی ہے. لاش میں اسمیل سے, بدبو سے پتا چلا کہ انتقال ہو گیا. یہ جتنی سیلیبریٹیز ہیں نا, ڈراموں فلموں میں آنے والے گلوکار, فنکار, اداکار, کامیڈین جو ہوتے ہیں, جوانی میں بہت انجوائے کرتے ہیں لائف کو, لیکن ذرا سا بڑھاپا شروع ہوا, ذرا سا, پبلک بھی چھوڑ دیتی ہے, خاندان بھی چھوڑ دیتا ہے, شوہر بھی چھوڑ دیتا ہے, بچے بھی چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ وہاں ملکوں میں, مغربی دنیا میں تو کامن ہے. ماں کے موت کا پتا چلا بدبو سے, یہ کامن ہے. ہمارے ہاں ماں مر جائے اور بچوں کو ایک ہفتے بعد پتا چلے کہ امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, بدبو آ رہی ہے, لوگ سر اٹھا لیں گے آسمان پہ, یار تمہاری ماں مر گئی, تمہیں نہیں پتا چلا. لیکن وہاں سر نہیں اٹھایا جاتا, کامن ہے. میں نے بتایا تھا نا ابھی حج پہ ہمارے ایک دوست ملے, کہنے لگے وہاں ہماری کولیگ تھی, اس کے پاس فون آیا ماں کا کہ میں مرنے والی ہوں, آ جاؤ. نہیں گئی وہ. میں نے کہا کیوں نہیں جا رہی, ورکنگ ڈے ہے بھائی, چھٹی کا دن تھوڑی ہے, ماں مر گئی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہے ریلیشن, اخلاق, نائس ٹو میٹ یو. انگلش جب ہم سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے, نائس ٹو میٹ یو. اس نے پہلے کہنا نائس ٹو میٹ یو, آپ نے جواب میں کہنا نائس ٹو میٹ یو ٹو. سمجھ رہے ہو؟ نہیں یار, سمجھ میں چھوڑو یار. میں لوگوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے عبرت حاصل کرو, بچے پیدا بھی کرو, ان کو دین بھی سکھاؤ. ان لوگوں کے ایک آدھا پونے دو اس ٹائپ کے بچے ہوتے ہیں. یہ جوانی بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے, زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کے ختم ہونے میں. 40 سال کے بعد دھڑام سے نیچے آنا شروع. ماہرین بولتے ہیں بڑھاپا آنے کو کے پروسیس کو سست کیا جا سکتا ہے, ختم بولو نہیں کیا جا سکتا. آپ بہت اچھی خوراکیں کھا لیں, آپ جم جائیں, ایکسرسائز کریں, تو کیا بوڑھے نہیں ہوں گے؟ بوڑھے پھر بھی ہوں گے, ہاں تھوڑا دیر سے بوڑھے ہو جائیں گے. اور جو صحت کا خیال نہیں کرتے وہ ذرا 40 میں بوڑھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. کسی کی موت, زندگی کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہے. یہ دنیا چل رہی ہے اسی پہ, پبلک پیدا ہو رہی ہے, اور پلیٹ فارم سے جب پرانی گاڑی نکلتی ہے تو نئی گاڑی آتی ہے. یہ تو چلتا رہے گا, لوگ مرتے رہیں گے, جیتے رہیں گے. خلق الموت والحیات, قرآن کہتا ہے میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. ہم لوگ اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں, لیکن اللہ کہتا ہے یہ ہوگا بھائی, پیدا اسی لیے کیا ہے مارنے کے لیے. سب مریں گے, سب کی نیوز چلیں گی. نیوز نہ بھی چلے اخباروں میں تو پرسنلی تو نیوز چلتی ہے نا, کوئی نہ کوئی, کسی کا باپ ہوگا, کسی کا چاچا ہوگا, کسی کا ماموں ہوگا, کسی کا پھپھا ہوگا. آج پھپھا کا انتقال ہو گیا. میں ایک دن سوچ رہا تھا بیٹھ کے کہ میری زندگی میں کون کون سے ایسے لوگ جن کی میری زندگی میں بڑی ویلیو تھی وہ دنیا سے جا چکے ہیں. ایک لمبی لسٹ سوچنا شروع کیا نا. ہمارے پڑوس میں رہتے تھے ہمارے والد صاحب کے دوست, علاقے کے کونسلر بھی تھے, اسلام صاحب نام تھا ان کا, بہت اچھی پرسنالٹی تھی. ہم ان کے گھر جایا کرتے تھے, کھیلا کودا کرتے تھے. ایک دن خبر آئی اسلام صاحب کا انتقال ہو گیا, ہارٹ اٹیک ہو گیا. ارے بھائی اتنی بڑی خبر تھی ہمارے لیے وہ, یار ابھی تو کل تو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا ان کو, ان کے بچے بھی, ان کے بیٹے بھی, توقع نہیں تھی ان کو. بہت سخت اسٹریس میں گئے, ڈپریشن میں گئے. تھوڑے دنوں میں اجمیری بھائی ہمارے پڑوس میں رہا کرتے تھے, ہٹے کٹے جوان آدمی تھے, بالکل فٹ فاٹ, 35 سال عمر ہوگی. میں تھا, مجھے اطلاع آئی کہ بھائی اجمیری بھائی کا انتقال ہو گیا. بھائی ہم نے کہا اجمیری بھائی کا ہو نہیں سکتا انتقال یار, اجمیری بھائی تو فٹ فاٹ. نہیں جی انتقال ہو گیا. کیسے ہوا جی؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا. ہماری گلی میں ہی سامنے شوکت بھائی رہا کرتے تھے, بہت لمبا قد تھا ان کا. صف میں جب کھڑے ہوتے نا پتہ چل جاتا یہ شوکت بھائی ہے. کچھ لوگ ہوتے نا ایکسٹرا آرڈینری, لمبے تڑنگے سے ہوتے ہیں, وہ اپنے قد سے مشہور تھے. یعنی شوکت بھائی کی شوکت ہی اسی سے تھی, شان و شوکت قد کی وجہ سے. ان کی عمر ہوگی میرا خیال ہے 30 سال, 25 سے 30 سال. ترکی گئے پڑھنے کے لیے تو والدین بھی بڑے خوش تھے, چلو ہمارا بیٹا بھی ٹرکی جا رہا ہے, پڑھائی مکمل ہوگی, وہاں سے اچھی جاب مل جائے گی. اطلاع کی جی ان کا انتقال ہو گیا. ارے بھائی کیسے ہو گیا؟ کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے, اچانک ہارٹ اٹیک ہوا. تو پھر ان کی ڈیڈ باڈی آئی, جوان بیٹے کی موت. تو میں سوچ رہا تھا نا, سوچتے سوچتے اتنی موتیں. پھر ایک دن ہم بیٹھے ہوئے, جی ہمارے تایا کی خبر آئی, جی ان کا انتقال ہو گیا. ابے بھائی ہمارے تایا کا انتقال؟ اب ہماری دادی روئے جا رہی ہیں کہ بھائی ابھی تو مل کے گئے تھے, پتا چلا جی ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اچھا میرے والد صاحب اور میرے تایا میں بڑی محبت تھی, تو جب تایا کو دفنایا ہے تو میرے والد صاحب کو بہت رونا آ رہا تھا قبر پہ. 2-3 سال کے بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا. بعض دفعہ آپ میت پہ رو رہے ہوتے ہیں, آپ کو نہیں پتا ہوتا 2-4 سال کے بعد کس کا نمبر ہے بھائی؟ ہمارا نمبر ہے. 2-4 سال زیادہ ٹائم نہیں ہے. اچھا اسی کے درمیان ہماری دادی کا بھی انتقال ہو گیا. خبر آئی جی ہماری والدہ کی پھوپھی کا انتقال ہو گیا. خبر آئی جی ہمارے فلانے کا انتقال ہو گیا, ڈمکانے کا انتقال ہو گیا, یہ ہو گیا. گلی محلے میں جنازے اٹھتے.
اطلاعی کہ جی ہمارے مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا، جو پوری کمنٹری کرتے تھے، جنازہ آ رہا ہے جنازہ جا رہا ہے، ہزاروں جنازے پڑھائے انہوں نے، لیکن ہمیں اطلاع ملی کہ جی مولانا صاحب کا انتقال ہو گیا۔ دھچکا لگا ہمارے دل پہ، کیونکہ کئی سال ان کے ساتھ 30 سال ہم نے ان کے ساتھ گزارے تھے۔ 30 سال انسان کسی کے ساتھ گزارتا ہے، محبت ہو جاتی ہے اس سے، انتقال ہو گیا۔ تو اتنے جنازے اتنے ایکسیڈنٹ، ہمارے جامعہ کے ایک استاذ، ہمارے بڑے کلاس فیلو، بہت کلوز، ایک دن اطلاعی ان کا انتقال ہو گیا۔ بھائی ابھی تو کل تو گپ شپ لگا کے گئے جی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جی، انتقال ہو گیا۔ میں نیو کراچی میں امام تھا، ایک بزرگ تھے بڑے زبردست، ان سے ہم نے بیان کروایا، بڑا پیارا بیان کرتے تھے، بڑے اللہ والے بزرگ تھے۔ اگلی دفعہ میں نے رابطہ کیا، پتا چلا جی انتقال ہو گیا۔ ابے بھائی کیسے انتقال ہو گیا؟ جی وہ اندرون سندھ کہیں گاڑی میں جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا، انتقال ہو گیا۔ تو انتقال پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی بولو نہیں۔ آپ کو یہ کیا بیان لے کے بیٹھ گیا؟ بھائی یہی تو بیان ہے موت 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 موت، الموت لیس منہ الفوت۔ ہر چیز سے بھاگ سکتا ہے انسان، موت سے کسی کا باپ بھی نہیں بھاگ سکتا۔ اور بیاریوں میں مشہور ہے کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے، حالانکہ کوئی تک نہیں بنتا۔ کنوینس کا کتنا بڑا پرابلم ہے، آپ سوچو، کتے کے لیے کنوینس کے بغیر اونٹ تک پہنچنا آسان ہے، کس قدر پرابلم کی چیز ہے نا، لیکن کتا پہنچ جاتا ہے بغیر کنوینس کے۔ باقاعدہ اس کو گاڑی لگوانی پڑے گی، کتے کو سیڑھیاں لگوانی پڑیں گی اوپر جانے کے لیے، لیکن پہنچ جاتا ہے۔ کتے کی قد کو دیکھو اور اونٹ کو دیکھو، لیکن جب انسان کی موت آتی ہے تو کتا پہنچ جاتا ہے وہاں تک۔ اور بھی بہت واقعات ہیں اپنی زندگی میں، فلاں کا انتقال، فلاں میری والدہ کا انتقال ہوا، والد صاحب کا انتقال ہوا، نانا کا انتقال ہوا، نانی کا انتقال ہوا، اور ابھی 2-4 منہ میں آنے لگے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ زندہ ہے، وہ بولیں گے ہمیں کیوں مار رہا ہے، اللہ ان کو زندگی دے، ہماری دعائیں ہیں۔ تو میری بڑی ہمشیرہ کا انتقال ہوا، ان کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، بریسٹ کینسر ہوا، ایسے اسٹیج پہ پہنچ کے پتا چلا کہ بچنے کی امید ختم، ڈاکٹر نے بتا دیا بھائی یقینی موت ہے۔ کچھ دن پہلے ایک صاحب ملنے کے لیے آئے تو ایسے ہڈیوں کے ڈھانچے بنے ہوئے تھے، جوان آدمی تھا، کہتا مجھے کینسر ہے اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ آپ کی موت واقع ہو جائے گی۔ بہت بیچارے کی حالت خراب تھی، اطلاع گئی 1-2 مہینے میں کہ اس کی انتقال ہو گیا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم بھاگ نہیں سکتے، سب نے مرنا ہے۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، آپ دیکھیں یوٹیوب پہ جب سرچ کریں نا، اینٹی ایجنگ، بڑھاپے سے روکنے والی دوائیں، بڑھاپے سے روکنے والی خوراک، کہیں بھی یوٹیوب پہ لکھا ہوا ہوگا، فوراً دل چاہتا ہے انسان کلک کرے، یار کون سی چیز ہے جو ہمیں بوڑھا ہونے سے روک سکتی ہے۔ تو ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر، سارے حکیم اس پر متفق ہیں کہ آپ بڑھاپے کے پروسیس کو سلو کر سکتے ہو، بریک بولو نہیں لگا سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بڑھاپے کو آپ نے بریک لگا دی، روک دیا، نہ نہ نہ۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے 60 سال میں بوڑھا ہونا تھا تو بہت زیادہ صحت کا خیال کیا تو اب 70 میں بوڑھے ہو رہے ہو، بہت زیادہ خیال کیا تو 80 میں جا کے ہو رہے ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 60 سال میں آپ رک جاؤ، آپ کا ایک بال سفید تھا تو اب ایک ہی رہنا، نہ 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 نہ۔ 40 سال کی عمر میں ایک بال سفید ہوتا ہے، جوان آدمی کہتا ہے یار ایک بال ہے نوچ کے نکال دو، پتہ ہی نہ چلے ہوا کیا۔ ایک دن اٹھتا ہے صبح کو دوسرا بال بھی سفید، کہتا ہے یار اس کو بھی نوچ لو، اب کیا ہے، اس کو بھی نوچا، پھر اتنے سفید، کہتا ہے نوچاں گے تو گنجا ہو جاؤں گا بھائی۔ پھر وہ کلر لگانا شروع کرتا ہے، پھر نیچے سے سفید بال بتا رہے ہوتے ہیں کہ کلر ہے یہ، جب جڑوں سے بال اگتے ہیں نا وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اوریجنل نہیں ہے۔ مچھلی کھاتا ہے، یہ کھاتا ہے، وہ کھاتا ہے، جو مرضی کر لو میرے بھائی، ایک دفعہ جب سفیدی آنا شروع ہوئی، سفیدی کی بریکیں کیا ہیں؟ فیل، سفیدی کی بریکیں فیل ہیں، پھر نہیں ہوتی۔ تو پیغمبروں کی یہی تو دعوت ہے بھائی، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اللہ کہتے ہیں جب جہنمیوں کو جہنم کے کنارے پہ لایا جائے گا جہنم میں ڈالنے کے لیے، تو آگ کو دیکھ کے وہ کہیں گے نا کہ یہ تو بہت سخت عذاب ہے، تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا؟ کیا ہم نے تمہیں اتنی ایج نہیں دی تھی؟ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس، ادھر توجہ میرے بھائی، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آ گیا تھا۔ یعنی اللہ کہیں گے ہم نے تمہیں اتنی عمر دی تھی کہ جس سے تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل ہو جاتی، پتہ چل جاتا صحیح غلط کیا ہے، یعنی عقل سے بھی تم فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن تمہارے پاس ایک ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ اب یہ ڈرانے والا کیا ہے؟
تو مفسرین نے بہت سارے مصداق اس کے بیان کیے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو ڈراتی ہیں کہ موت کا وقت اب قریب ہے، اب انسان کا بچہ بن جا. فرمایا ان میں نذیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، نبی نے آ کے ہمیں ڈرایا بھی ہے، خوشخبریاں بھی دی ہیں. ان میں بڑھاپا بھی ہے، اور علماء نے اس میں لکھا ہے اس نذیر جو قرآن نے کہا نا تمہارے پاس ڈرانے والا آیا، اس میں سفید بال بھی ہیں. سب سے پہلی علامت جو آپ کو ڈرا رہی ہوتی ہے نا، جو ہم ڈرتے تو نہیں ہیں، ہم کچھ اور ہی کاموں میں لگ جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بالوں کا سفید. یہ سب سے پہلی علامت ہے کہ اب آپ ریورس ہونا شروع. جتنا پاورفل ہونا تھا نا، قرآن کیا کہتا ہے بھائی؟ ہم نے ثم یخرجکم طفلا، اللہ جب تمہیں ماں کے بطن سے نکالتے ہیں تم کمزور ہوتے ہو. خلقکم من ضعف، کمزوری میں بنایا اللہ نے تمہیں، بہت کمزور. آہستہ آہستہ خوراک ملتی ہے، دودھ ملتا ہے، پراٹھے ملتے ہیں، ڈبل روٹیاں، شکر ہے وہ بھی مل رہی ہیں آج کل، تبھی بچے ڈبل روٹی جیسے بن رہے ہیں. لیکن بہرحال پراٹھے ملتے ہیں، روٹیاں ملتی ہیں، آہستہ آہستہ بچہ کیا ہوتا ہے؟ پاور پکڑنا شروع. یہ پاور کب تک چلتی ہے؟ مینٹلی گروتھ بھی ہوتی ہے اس کی، اور جسمانی گروتھ بھی ہوتی ہے. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، 40 سال تک اپنی فل طاقت اور قوت کو پہنچ چکا ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تبھی ماہرین کہتے ہیں نا پہنچتا کو 30 سال میں، کیونکہ 30 سال شباب کی انتہا ہے. 30 سے 40 سال تک تقریباً ایک ہی جیسی کنڈیشن رہتی ہے اس کی. تو مینٹلی گروتھ 40 سال تک انسان کی کمپلیٹ. اس لیے قرآن نے انسان کی جو لاسٹ ایج ہے نا، جس کے بعد اب اس نے ڈھلکنا ہے، اب ریورس ہونا ہے، وہ کون سی ایج کو قرار دیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں میرے بھائی؟ 40 سال. اس لیے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ 40 سال میں بھی طاقتور نہیں ہو تو اب آپ فکر چھوڑ دو طاقتور ہونے کی، اب آپ کوئی اور کام کرو، ٹھیک ہے نا؟ پاورفل ہونے کی فکر آپ بولنے پہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے، اب طاقتور ہونے کی فکر. 30 سال میں بھی آپ طاقتور نہیں ہو تو اب آپ کوئی اور کام کرو، یہ کام آپ کے بس کا ہوتے ہیں نا بہت باریک باریک. 30 سال میں بھی بالکل باریک باریک، 40 سال میں بھی وہ کہتے ہیں یار میں موٹا ہو جاؤں. اب آپ موٹے تو ہو گئے لیکن وہ غلط والے موٹے ہو گئے. اب آپ چربی وربی چڑھ سکتی ہے، گھی کا ڈبہ بن سکتے ہو اب وہ جو ایک جو مسل کی پاور ہوتی ہے وہ لانا بہت مشکل کام ہے، سمجھتے ہو؟ وہ بہت مشکل ہے. تو بلغ اشدہ، 40 سال تک پہنچا تو اب یہاں سے ریورس ہونا. میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے بھائی 40 سال کے بعد اب آپ واپس، کتنا زور لگا لو اب آپ کہ میں واپس نہ جاؤں. واپس کا کیا مطلب؟ وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، قرآن کہتا ہے جس کو ہم عمر دیتے ہیں ہم اس کو خلق میں واپس ریورس کرتے ہیں. ریورس میں طاقتور ہوگا یا کمزور ہوگا؟ کمزور، دماغی کمزوری بھی، جسمانی کمزوری بھی. تو واپس، تبھی آپ دیکھو جب انسان واپس ہونا شروع ہوتا ہے، کمر جھکنا شروع. بچپن میں کیسے چلتا تھا؟ بچے جب چلتے ہیں نا، ایک پاؤں ادھر جا رہا ہے ایک پاؤں. ہمارے ایک ریلیٹیو آئے جو بڑے، میں نے ایک دور میں دیکھا تھا ان کو 15-20 سال پہلے، بڑے ینگ جوان نا، فٹ فاٹ. تو اب آئے کچھ دن پہلے، اب ہمارے گھر کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہیں تو ایک پاؤں ادھر کو جا رہا ہے ایک پاؤں. میں نے کہا یہ آپ چڑھ کیسے رہے؟ کہہ رہے ہیں بس یار وہ دن گئے. کہہ رہے ہیں وہ دن گئے، اب تو ایسے ہی ہے. اور ہر اسٹیپ پہ آواز بھی نکل رہی ہے، زور لگتا ہے نا آہ کی آواز آتی ہے. وہ ایک بوڑھا آدمی کہیں چلتا ہوا جا رہا تھا، کہیں ٹھوکر لگی تو اس کو اپنی جوانی یاد آئی نا. ٹھوکر لگی ایک دم بےچارا لڑکا 3-4 قدم، تو کہنے لگا ہائے جوانی. پھر دیکھتا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر آہستہ سے کہتا ہے بھائی تو نے جوانی میں کون سے تیر مار لیے تھے. تو آہستہ آہستہ انسان کیا ہونا شروع ہوتا ہے؟ ریورس. اور پھر ہر آنے والا دن اس کو تڑپاتا ہے. حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا نا تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا. انسان کی زندگی کے 15-20 سال تو کھیل کود میں گزر جاتے ہیں، اس میں تو کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا. جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. جوانی جب ہوتی ہے تو پھر عشق معاشقوں میں لگتا ہے. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. سارے جو بل نکلنا شروع ہوتے ہیں وہ کب ہوتے ہیں؟ بڑھاپے میں. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جب موت آئے گی نا تو اس بڑھاپے کو بھی یاد کرے گا کہ یار کم از کم احساس تو تھا نا، کچھ کھانے پینے کی تھوڑی بہت لذت کا احساس ہو جایا کرتا تھا. تو بھائی اسی کا نام دنیا ہے. اسی لیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے ایک دعوت دی ہے، لا تحب الدنیا، دنیا سے محبت بولو مت کرو، دل مت لگاؤ دنیا سے. دیکھو کچھ گناہ تو ایسے ہیں جو سوسائٹی میں گناہ سمجھے جاتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو سوسائٹی میں گناہ سمجھے جاتے ہیں.
کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ کی نظر میں بہت بڑے جرم ہیں لیکن وہ گناہ سمجھے نہیں جاتے، حالانکہ زیادہ بڑے گناہ ہیں وہ، اور ان کے نقصانات بھی زیادہ ہیں۔ زنا ایک گناہ ہے لیکن لوگ اس کو گناہ سمجھتے بھی، وہ جملہ مکمل کرنا ہے آپ لوگوں نے، زنا ایک گناہ ہے، لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں، کیوں نہیں ہے بھائی، ہیں، اتنے بھی کافر تھوڑی ہوئے ہیں لوگ کہ زنا کو حلال سمجھنا شروع کر دیں، یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے۔ زنا ایک گناہ ہے، لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ گناہ۔ نماز چھوڑنا گناہ ہے، لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ گناہ۔ حج فرض ہوا آپ نے نہیں کیا، یہ گناہ ہے، لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ گناہ۔ داڑھی کاٹنا بھی معذرت کے ساتھ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اب تک تو گناہ سمجھتے تھے، اب کچھ اسکالر آ گئے جنہوں نے اس کو گناہ کی فہرست سے نکال دیا، ورنہ گناہ ہے، پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، نبی کا حکم ہے۔ اسی طرح میرے بھائی بد نظری کرنا، فحش فلمیں دیکھنا، یہ گناہ ہے، لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ سود کھانا گناہ ہے، لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ دنیا سے محبت بہت بڑا گناہ ہے، لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ دنیا کی محبت جو ان کے دل میں ہوتی ہے اس کو بھی یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے دل میں محبت ہے، وہ کہتے ہیں کہاں ہے، نہیں آئی میرا خیال ہے بات، وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں ہمارے دل میں محبت، اتنی ہے جتنی سب کے دل میں ہوتی ہے تو ہمارے دل میں بھی اتنی محبت ہے۔ تبھی میں پھر ان سے کہتا ہوں میرے بھائی آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے، آپ اس کو گناہ سمجھو پہلی بات، تو وہ کہتے ہیں کیوں سمجھیں، اس میں کیا خرابی ہے، ہر اچھی چیز سے محبت ہوتی ہے، تو دنیا بھی بڑی اچھی چیز ہے، تو کیوں محبت نہیں ہوگی میرے بھائی؟ اس کا مطلب ان کا کانسیپٹ محبت کے بارے میں کلیئر نہیں ہے۔ بھائی جب شریعت کہہ رہی ہے لا تحب الدنیا، کہ دنیا سے محبت مت کرو، تو اس کا مطلب کہ بری چیز ہوگی نا، کیا ہو گیا میرے بھائی؟ تو اگر اس کے بارے میں آپ کو کوئی اشکال ہے کہ یار محبت نہ کرو تو پھر کیسے چلیں دنیا میں؟ اگر میرے بھائی کسی کاروباری آدمی کو دکان سے محبت نہیں ہوگی تو وہ دکان چلائے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ تبھی لوگ تو پھر علماء پہ اعتراض کرتے ہیں، ایک طرف یہ کہتے ہیں دنیا سے محبت نہ کرو، دوسری طرف جاپان کے دورے ہو رہے ہیں ان کے۔ اچھا وہ جو میری ویڈیو آئی ہے نا، میں لانچ میں بیٹھ رہا ہوں، پیچھے سے کوئی لڑکی اس لانچ کو سیٹ کر رہی ہے، وہ ویڈیو میں نے نہیں بنائی ہے، وہ کسی اور نے بنا کے ڈال دی ہے۔ میں جب اپنے کیمرے سے کوئی ویڈیو بناتا ہوں تو اس کا خیال کرتا ہوں کہ اس میں لیڈیز بولو نا نہ آئیں، اب کوئی اور بنا رہا ہو تو بھائی اس میں مجھے ملامت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ میں کہیں بھی چلتا ہوا جا رہا ہوں، خواتین بھی تو چلی رہی ہوتی ہیں نا، یا تو میں ان کو روک دوں یا خود رک جاؤں، تو دو ہی حل ہیں، یا تو میں، یہ کینیڈا کی ویڈیو تھی، کینیڈا میں جا کے پابندی لگا دوں کہ میں جہاں جہاں انجوائے کرنے کے لیے جاؤں گا لانچ میں، جائز جگہوں پہ، کوئی فلم دیکھنے تھوڑی جا رہا ہوں میں وہاں، میں جہاں جہاں لائف کو انجوائے کرنے کے لیے میرا بھی حق ہے کہ نہیں ہے، میں لانچ میں جاؤں، میں سمندر میں جاؤں، تو کینیڈا کی تمام انگریز خواتین کو چاہیے کہ برقع پہن کے وہ سائڈوں پہ ہو جائیں، یا تو یہ حل ہے، یا یہ کہ میں جانا چھوڑ دوں، میں وہاں جاؤں جہاں سب آدمی ہوں، تو وہ مسجد ہی ہے پھر، اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو ہمیشہ کسی پہ اعتراض کرنے سے پہلے بات کرنی وہ چاہیے جس کے تمام پہلوؤں پہ آپ غور کر لیں کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کیا کریں گے۔ اب وہاں جہاں میں کینیڈا میں ایک لیک ہے، ایک جھیل ہے، وہاں میں جب، مجھے بتاؤ کینیڈا میں کسی جھیل پہ جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ نا، کیونکہ اس پہ اتنا بڑا تماشا بنا ہے، کچھ لوگوں نے میرے بیان پہ ہی پابندی لگا دی کہ اس آدمی کو ہم نے بلانا ہی نہیں ہے، دیکھو یہ لڑکی پیچھے سے وہ جو ہے نا لانچ میں بٹھا رہی ہے اس کو اور یہ جا رہا ہے، یہ کیسا یار، کس توبہ توبہ استغفر اللہ، تو ان کو میں کہہ رہا ہوں بڑے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پابندی لگا دی، تو لگاتے ہیں، کوئی اس سے ہماری صحت پہ کوئی ایسا فرق پڑتا نہیں ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ میرے لیے کینیڈا جانا جائز ہے یا نہیں؟ پہلا سوال، کینیڈا میں میرے لیے کسی جھیل پہ تفریح کے لیے جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے۔ اس میں لانچ میں بیٹھنا، وہ بھی مولویوں کے ساتھ، سارے مدرسے کے طلبہ تھے، یہ نہیں کہ چھپڑ میں کسی کو لے کے گھوم رہا ہوں میں، وہاں سارے مولانا لوگ تھے، تبلیغی جماعت والے تھے، مدرسے کے طلبہ بھی مدرسے کے طلبہ تھے جنہوں نے میرے لیے گھمانے پھرانے کا انتظام کیا کہ ہم آپ کو گھمانے لے کے جائیں گے۔ تو لانچ میں انہوں نے مجھے، مولویوں نے بٹھایا، سارے دائیں بائیں مولوی، وہ نظر نہیں آ رہے، نظر کون آ رہی ہے ان سب کو؟ ایک لیڈی نظر آ رہی، تو ٹھرکی تو یہ لوگ ہوئے، اچھا خیر۔ تو ان مولانا نے مجھے لانچ میں بٹھایا، میرے لیے اس لانچ میں بیٹھنا جائز تھا یا نہیں تھا؟ وہ لانچ کا اور اس پورا سیٹ اپ کا انتظام انگریز خواتین کے پاس تھا، تو اگر وہ پورا سیٹ اپ میرا ہوتا اور میں نے وہ لڑکیوں کے حوالے کیا ہوتا تو آپ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ مولوی ہو کے یہ کام کر رہے ہو، بھائی وہ کینیڈا کی گورنمنٹ ہے، تو وہ جو چاہے کرے، ہم اس کو پابند نہیں کر سکتے۔ تو بسوں میں بیٹھتے ہیں، جہاز میں بیٹھتے ہیں، تو کیا وہاں کوئی داڑھی مونچھ والے آدمی آتے ہیں چائے لے کے آپ کے سامنے؟ ایئر ہوسٹس آتی ہے نا، امریکہ میں ہم نے دیکھی ہیں جہازوں میں ایئر ہوسٹس بوڑھی بوڑھی، بالکل بوڑھی عورتیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جوان ہو یا بوڑھی ہو، وہ کہتے ہیں یار کام ہو، وہ کام کرتی ہیں، آپ چائے منگواؤ ٹھک کر کے چائے آئے گی، آپ نے پانی منگوانا ہے ٹھک کر کے پانی آئے گا۔
لیکن ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ایئر ہوسٹس کا ہے کہ وہ ان کو پتا ہے کہ شاید کچھ اس کے بغیر شاید بیٹھیں گے نہیں لوگ، واللہ عالم، واللہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن بہرحال تو اب آپ کو جہاز میں بیٹھنا اس لیے جائز نہیں ہے کہ وہاں ایئر ہوسٹس چائے لے کے آتی ہے، تو بھائی پھر تو کہیں بھی بیٹھنا جائز نہیں، آپ کے لیے کہیں بھی جانا جائز نہیں ہے. تو اس لیے اعتراض کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیا کریں، اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے سوچا کریں کہ مفتی صاحب کی جگہ اگر آپ وینکوور میں ہوتے اور آپ کو کوئی لیک پہ گھمانے کے لیے لے کے جاتا اور آپ کو کوئی لانچ میں بٹھاتا اور بٹھانے والی لڑکی ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ چھوڑ دیتے اس کو کہ چونکہ لڑکی بٹھا رہی ہے، حالانکہ لڑکی سے کوئی ہمارا لینا دینا تھا نہیں. وہ انگلش میں ٹھش پش بہت بول رہی تھی، جب زیادہ اس نے میرے ساتھ انگلش بولی ہے نا تو میں نے ایک دوست سے بولا، میں نے کہا پنجابی میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہے، اس کو بولے انگلش میں بات کرے میرے سے. خیر میں نے کہا گھنٹے سے پنجابی میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہے، اس کو بولو تمیز سے کس میں بات کریں، انگلش میں. اس کو نہیں سمجھ میں آیا کہ میں نے کیا کہا. خیر اپنی بے عزتی چھپانے کے لیے میں نے کہا یہ، کیونکہ انگلش بولے جا رہی تھی اتنی فاسٹ، تو اس لیے میں نے پھر مذاق میں اس سے کہا کہ میں نے کہا اس کو بولو یہ پنجابی چھوڑ کے میرے سے کس میں بات کرے. آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آیا تو اس کی کیا سمجھ میں آیا ہوگا. خیر تو اعتراض تو لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ہاں یہ ایک اعتراض بنتا ہے کہ ایسی ویڈیو جس میں اس طرح سلیو لیس ڈریس میں کوئی لڑکی ہو، ایسی ویڈیو یوٹیوب پہ نہیں ڈالنی چاہیے. یہ اعتراض بالکل درست ہے. تو اس کا جواب یہ کہ وہ میں نے نہیں ڈالی، وہ کسی اور نے بنا کے ڈال دی. اور ایک اور بات سے بات چلتی ہے، یہ جو میری آج کل بہت زیادہ ویڈیوز آ رہی ہیں ٹک ٹاک پہ، یوں چلتا ہوا جا رہا ہوں، پھر یوں دائیں دیکھ رہا ہوں، پھر کلاس میں جا رہا ہوں، یہ میں نہیں بنا رہا، نہ مجھے یہ طرز عمل پسند ہے. اب ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے. میں کلاس میں جاتا ہوں، کوئی طالب علم بنا رہا ہوتا ہے، میں نیچے جامعۃ رشید کے پارک میں چائے پی رہا ہوں، وہاں سے کوئی طالب علم بنا رہا ہے، ہم روک کے تھک گئے ہیں، ابھی آہستہ آہستہ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن یہ کام میں نہیں کرتا، اور میں طلبہ سے کہتا ہوں یہ فنکاروں پہ، اداکاروں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں. اسٹائل مارنا، گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، گاڑی سے اتر رہے ہیں، پھر یوں جا رہے ہیں، پھر یوں اسٹائل مارا، یہ ایکٹروں پہ کے کام ہے. یہ علماء کے پہ سوٹ یہ چیزیں نہیں کرتی. تمیز سے زندگی گزارو، جو یہ شو بازی چھوڑ دو. تو یہ بھی میرا ٹک ٹاک پہ کوئی اکاؤنٹ ہے ہی نہیں، ٹک ٹاک پہ میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. تو یہ سب لوگ کر رہے ہیں اپنے چینلوں کو گرو کرنے کے لیے، مجھے استعمال کیا جا رہا ہے کہ یوں آ رہے ہیں، یوں جا رہے ہیں، ایسے اسٹائل مار رہے ہیں. یہ میں نہیں کر رہا. خیر ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ دیکھو، دنیا سے محبت یہ جرم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دنیا سے محبت جرم ہے، اچھا دیکھو جتنے بھی گناہ ہیں نا وہ ڈپریشن پیدا کرنے میں اتنے معاون مددگار نہیں ہے. دنیا سے محبت ایک ایسا گناہ ہے جو سب سے زیادہ اسٹریس اور ڈپریشن پیدا کرتا ہے. یہ کچھ گناہ ایسے ہیں نا جس کی سزا انسان کو دنیا میں ملتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہیروئن پیو گے، آخرت میں ٹھکائی بعد میں ہوگی، دنیا میں سزا پہلے. وہ کیا سزا ہے؟ تھوڑے دنوں میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاؤ گے، کالا رنگ ہو جائے گا، منہ سے بدبو آئے گی، مرے ہوئے ملو گے کسی پائپ کے برساتی نالے کے اندر سے. یہ دنیا کی سزا ہے. کیا خیال ہے؟ جسم تڑپتا ہے، خراب ہوتا ہے. تو کچھ جرم ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں بعد میں ملے گی، دنیا میں پہلے جیسے نشے ہیں، جو نشہ کرتے ہیں ان کو دنیا میں بھی برباد ہو جاتے ہیں. ڈپریشن میں بہت زیادہ، یعنی ڈپریشن سے مراد دماغ خراب ہونا، جب نہیں ملتی تو پریشان ہوتے ہیں.